نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیز ساتھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر ایک احسانات کیا. احسانات میں سے تو بہت سے احسان تھے، لیکن ایک احسانات اللہ نے نماز کا تحفہ دے کر نواز کہا. ساری تحفے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نوازا گیا، لیکن نماز کی جب باری آئی تو خالق کائنات نے اپنے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات کو عرش پر بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا. تو نماز ایک عرشی تحفہ ہے اور بہترین تحفہ ہے. جب تک نماز نہیں ملی صحابہ کرام مایوس تھے، پتہ نہیں تھا کہ مانگنے کا اور براہ راست لینے کا ذریعہ کیسے. لیکن نماز کا تحفہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ اللہ سے براہ راست لینے کا مانگنے کا ذریعہ نہیں. اور قرآن خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. میرے نبی علیہ السلام کو دیکھیں آپ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت امر پیش آتا نماز کی طرف متوجہ ہو. اور آپ یہ دیکھیں اس امت کو اللہ نے 50 نماز سے نوازا. تحفے جو میرے محبوب کو ملے 50 کے، لیکن جب معراج سے جب میرے نبی واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا پیغمبر محمد مصطفیٰ آپ کی امت کمزور ہے، تخفیف کروائیں، کمی کروائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے کم کرواتے مختصر عرض یہ ہے کہ 45 نمازیں کم ہو گئی، 5 نمازیں رہ گئی. اب میرے نبی کو دوبارہ کہا جا رہا جاؤ بھائی نمازیں کم کرو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے حیا آ رہی، اللہ کے سامنے شرم آ رہی. تو میرے محبوب نے جبریل کے ذریعے پیغام کیا کہ اس امت کی فضیلت دیکھے آپ. کہا اے میرے محبوب آپ کی امت پڑھے گی 5 نماز ثواب میں عطا کروں گی 50 نماز. پھر اسی طرح ایک اور فضیلت آپ سنیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام 20,000 سال نماز پڑھی. تو 20,000 سال نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کی جو ہے حوصلہ افزائی کی. جو سمجھتے جیسے دنیا کے اندر لوگ اپنے بچوں کو ایوارڈ حاصل کرنے پر، پوزیشن آنے پر شاباشی دیتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں. تو جبریل امین کی بھی بڑی خواہشات ہوئی اسلامی اللہ نے بڑے جو ہے اکرام و اعزاز کے جبریل آپ کی نماز بڑی خشوع تھی، بڑی خضوع تھی، بڑی لمبی تھی، طویل تھی، قیام، رکوع، سجود. لیکن جبریل آپ نے 20,000 سال نماز پڑھی. ایک آنے والی ایک ایسی امت ہے جو 2 رکعت مختصر نماز پڑھے گی، اس نماز میں جو میں ثواب عطا کروں گا وہ آپ کو 20,000 سال نماز میں بھی نہیں مل سکتی. کہا اللہ وہ کون سی امت ہے؟ کہا خاتم النبیین، پیغمبر، امام الانبیاء، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو یہ میرے دوستوں نماز کی فضیلت ہے. اور آپ دیکھیں قیامت کے لیے سب سے پہلے نماز کا حساب. جس کی نماز اچھی پوری نکل آئی باقی اعمال پورے اتر گئے، جس کی نماز بیکار ثابت ہوئی باقی اعمال خراب. اور حضرت عمر نے کیا کہا اپنے زمانے خلافت میں؟ ایک اعلان لکھ کر سب جگہ کے حکام کے پاس بھیجا، میرے نزدیک محتم بالشان چیز نماز ہے، اس کا اہتمام کر لو، دین کے سارے اجزاء کا اہتمام کر لو. اس کو ضائع برباد کرو گے دین کے سارے اجزاء کا اہتمام برباد کرو. اور قرآن کے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نماز بچانا. تو میرے دوستوں نماز کی اور بھی بہت سی فضیلت ہے. آخری فضیلت اور بتاتا ہوں، جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا اللہ 5 انعام سے نوازتا. ایک دنیا کے اندر رزق کی تنگی ہٹ جاتی ہے، دوسرا 4 آخرت کے، دوسرا کیا قبر عذاب اس کے اوپر سے ہٹا دی جاتی ہے، تیسرا پل صراط آسانی سے پار ہوگا، چوتھا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور 5واں بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں رکھیں گے. تو ہمیں چاہیے بھائی ہم نماز کا اہتمام کریں. اور کون سی نماز؟ قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ایمان والے وہ ہیں جس کی نماز میں خشوع و خضوع. تو جب ہم دل سے نماز پڑھیں گے اور اللہ کے سامنے مؤدب کھڑے رہیں گے، اس نماز کی برکت سے اللہ ہر مسائل کو میرا حل کرے گا. ایک شخص مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے اور دیکھا جماعت ہو چکی ہے، اب وہ یہ سوچ رہا ہے جماعت ہو چکی ہے لیکن آیا تھا جماعت کی نیت سے،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ثواب پوری جماعت کی نماز کا ہے۔ تو کوشش کریں ابھی جماعت کی نماز کا اہتمام کر لیں، اور یہ مسلمان کو اہم تحفہ دے گا۔ تو یہ چاہیے کہ نبی کو اگر راضی کرنا ہے تو قرآن بھی کہہ رہا ہے اور حدیث کے اندر بھی قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر مجھے اس سے عشق کرنی ہے، محبت کرنی ہے، عشق کا دعویٰ کرنا ہے، تو یاد رکھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ نماز پڑھ کے میری عشق حاصل کرو، نماز پڑھ کے میرے قریب ہو، نماز پڑھ کے میری اطاعت اور فرمانبرداری ہو۔ تو اگر محبوب کے سچے عاشق رسول بننا ہے، حضور کی سچی کامل اتباع کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کا بہترین ستون نماز ہے، ہم اس کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خشوع خضوع اخلاص کے ساتھ نماز کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔